السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے الرب۔ اس کا مطلب ہے خالق، مالک، مدبر، یعنی کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص اس کے سوا کچھ نہیں کماتا مگر اسی پر اس کا بوجھ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اور اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے یعنی پیدا کرنے والا، جو مالک ہوتا ہے یعنی قبضہ رکھنے والا، غلبہ رکھنے والا، پھر مدبر ہوتا ہے تدبیر کرنے والا، یعنی جس ذات کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہوتی ہیں وہی رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، باقی سب کے سب مربوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام عالمین کا، یعنی کہ عالم علوی یعنی اوپر کے عالم کا، اوپر کے جہان کا، عالم سفلی نیچے کے جہان کا، عالم حاضر جو نظر آتا ہے اس عالم کا، عالم غائب جو نظر نہیں آتا اس عالم کا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام مخلوقات کا، اور مخلوقات کے بھی سب اپنے اپنے عالم ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانوں کا عالم کچھ اور ہے، حیوانات کا عالم الگ ہے، نباتات کا عالم کچھ اور ہے، پرندوں کا عالم جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے زمین کا، آسمان کا، سمندر کا، خشکی کا۔ آسمان دنیا کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، اس کے اندر جتنے بھی ستارے، سیارے، جو بھی کہکشائیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر چیز کا مالک، ہر چیز کے اوپر غلبہ رکھنے والا بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ستارے، سیارے ٹوٹ جاتے ہیں، کہکشائیں بکھر جاتی ہیں، وہی مدبر ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے جیسے چاہے کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہی رب ہے پورے آسمان کا۔ اور اس آسمان دنیا کے اوپر 7 آسمان موجود ہیں، ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو ان کے مانند، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اور اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرے میں رکھے ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، وہ تصرف کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا بھی رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ درجے کے اعتبار سے جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، لہٰذا تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رب ہے اپنے عرش کا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ زمین کا رب ہے، یعنی زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا مالک بھی وہی ہے، اس میں تصرف کرنے کی بھی وہی قدرت رکھتا ہے۔ زمین کو اس نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا، جو ان سی مرضی شکل دی۔ اسی طرح سے زمین کے اندر جو بھی نظام رکھا، جو بھی مخلوقات رکھیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح سے وہ زمین کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے، اندر کے تصرفات کرنے پر بھی اور زمین کے باہر کے حالات و واقعات بدلنے پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سمندر کا رب ہے، اس نے پانی کو پیدا کیا اور پانی کی جو ہے وہ ملکیت رکھتا ہے، اور اس میں تدبیر کرنے میں بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو جب چاہے جتنے پانی کو چاہے بخارات کی شکل میں بنا دے، جتنے پانی کو چاہے زمین کے اوپر بہا دے، جتنے پانی کو چاہے روک دے۔ اسی طرح سے خشکی کا رب ہے، زمین کے اوپر خشکی پر جتنے بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جیسے چاہے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رب ہے، اس نے ہوا کو پیدا کیا، جتنے بھی ذرات سے چاہا ویسے پیدا کیا، اور اسی طرح سے وہ ملکیت رکھتا ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، جہاں چاہے ہوا کو چلا دیتا ہے، جہاں چاہے روک لیتا ہے، جہاں چاہے اعتدال سے چلاتا ہے۔ یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، وہی
ہوا کا رب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مٹی کا رب ہے، مٹی کی جتنی اقسام اللہ تعالیٰ نے چاہیں پیدا کی، اور اسی طرح سے کسی کو زرخیز بنایا، کسی کو بنجر بنایا، اور پھر ان میں تدبیر کرنے میں بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحرا میں بھی نباتات کو اگا دیتا ہے، یعنی کہ وہ مالک ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، وہی رب ہے مٹی کا۔ اسی طرح سے جمادات کا رب وہی ہے۔ جمادات یعنی کہ پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہے پیدا کیے، اور پھر اسی طرح سے ان کے اندر جو بھی تصرف ہوتا ہے، پہاڑ بہہ جاتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر کے جتنے بھی حالات و واقعات ہیں، جو بھی پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں یا پھر نباتات سے ڈھک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مسلسل تدبیر کیے چلا جا رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اس کو پالنے والا ایک رب موجود ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نباتات کا رب ہے، اس نے نباتات کو پیدا کیا، ایک ایک پھول ایک ایک پتے کا رب اللہ ہی ہے۔ اس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی تدبیر کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے زندگی گزارنے کے بعد یہ سب کچھ کہاں فنا ہو جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ نباتات کو اگانے کے لیے جو بھی سورج کی روشنی چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ مسلسل نباتات کو دیتا چلا جا رہا ہے، ان کی پرورش کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیوانات کا رب ہے، جیسے کہ پرندے، ایک ایک پرندہ ہمیں نہیں معلوم کسی بھی ایک جگہ میں کتنے پرندے ہیں اور ان کے اندر کتنی اقسام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ایک ایک پرندے کی زندگی کی پرورش کرتا ہے، اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے، کھانا چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ اسے مہیا کرتا ہے۔ حشرات کا اللہ تعالیٰ رب ہے، ایک گھر کے اندر جتنے بھی حشرات ہوں، جیسے کہ مکھیاں، ان کو نہیں ہم گن سکتے، چیونٹیوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، مچھروں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، اور حشرات اتنے زیادہ ہیں پوری زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حشرات میں سے ایک ایک جاندار کی زندگی کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، یعنی کہ اس کا رب، اس کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے حیوانات کا جو کہ چلنے والے ہیں، جیسے کہ زمین کے جتنے بھی حصے پہ گائے ہے، گھوڑے ہیں، بھینسیں ہیں، جو بھی چلنے والے جاندار ہیں، ایک ایک جاندار کی زندگی کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جتنے اس نے ان کے لیے مقدر کی، اور ان کو کھانا دیتا ہے، رہنے کی جگہ دیتا ہے، جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کر رہا ہے، دوڑنے والے جانداروں کی پرورش کر رہا ہے، رینگنے والے جانداروں کی پرورش کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پانی کے اندر جتنے بھی تیرنے والی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ ایک مچھلی کو زندگی گزارنے کے لیے جتنا کھانا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، جتنی اس نے اس کے لیے زندگی مقرر کی ہے وہ اس کو گزرواتا ہے۔ اللہ ہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، یعنی کہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنایا، جن کے پر دو دو ہے، تین تین ہے، چار چار ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے تخلیق میں اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف پروں کے ساتھ بنایا، اس نے اپنی مرضی سے بنایا، پھر اسی طرح سے صرف ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے اوپر اپنے احکامات جاری کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں وہ دن رات، اور وہ نہیں تھکتے۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو انہیں اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل احکامات جاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں تدبیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنات کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو اس نے نور سے بنایا، جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا، اور آدم کی تخلیق اس سے کی جس کا وصف بیان کیا جا چکا ہے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے پیدا کیا دھوئیں والی آگ سے۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس سے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی، پوری کی پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جسم اور روح کے ساتھ۔ انسانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور یقیناً ہم نے انسان کو بدلی ہوئی کالی اور کنکناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ صاد میں فرمایا، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یعنی اللہ نے انسان کو مجموعہ بنایا ہے جسم کا اور روح کا۔
انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، ماں کے رحم کے اندر بھی انسان کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر ٹھہرایا، پھر ہم نے اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ یعنی کہ ماؤں کے رحموں میں اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو جو چاہیے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو دیتا ہے۔ انسان مرکب ہے جسمانی بدن کا، نفس خواہشات کا، نفس غضب کا، نفس شیطانی کا، روح کا اور عقل کا۔ اسی طرح سے روح اور بدن کے تعلقات کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ جنین سے تعلق ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بدن سے تعلق جو ہے زمین پر ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، بدن سے تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، برزخ میں اس کے ساتھ تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور قیامت کے دن کچھ اور ہوگا۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا اور تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں، کیا پھر تم نہیں دیکھتے ہو؟ یعنی کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر اتنی زیادہ نشانیاں ہیں اپنے رب کو پہچاننے کی۔ اگر انسان غور و فکر کرے کہ آج سے 50 سال پہلے وہ کہاں پر تھا، میں کہاں پر تھی 50 سال پہلے، کہاں تھا میرا وجود، آپ کا وجود کہاں پر تھا، اسی طرح سے باقی تمام انسانوں کا، تو جب انسان اس بات پر غور کرے تو وہ ایک رب کو پہچان سکتا ہے جس رب نے اپنی مرضی سے چاہا مجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسے کیا، ماں کے رحم کے اندر اتنی تفصیل سے بنایا، زمین پر بھی میری پرورش کر رہا ہے، اور پرورش کر کے اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، سورۃ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور روح دونوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ جسم اور روح کی ہم نے پیدائش کے بارے میں دیکھا، اب ہم اس کی تدبیر کو دیکھتے ہیں۔ جسم کی اللہ تعالیٰ نشو و نما کر کے اس کے اندر تصرفات کر کے تدبیر کر رہا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور چھوٹا سا جسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نشو و نما دیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے زندگی میں جتنی بھی تبدیلیاں کرتا ہے بڑھاپے تک، دنیا سے جانے تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، انسان کے جسم کو پالتا ہے۔ اسی طرح سے جسم کے اندر جو بھی نظام اللہ نے بنائے، وقت کے ساتھ جسم کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی تصرفات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تدبیر کرتا ہے انسان کے جسم کی۔ پھر انسان کو خوراک مہیا کر کے مختلف قسم کے کھانے کھا کے جو انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے ذریعے بھی انسان کے نشو و نما کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ انسان کے استعمال کی سب چیزیں انسان کو دے کر اس کی تدبیر کرتا ہے۔ ہم گن نہیں سکتے اب تک کی زندگی میں ہم نے کتنے کپڑے استعمال کر لیے، کتنی باقی تمام اشیاء استعمال کر لی، کتنے قلم استعمال کر لیے، اور کتنی وہ چیزیں جن کو ہم اون کرتے ہیں، جن کی ہم ملکیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کون ہمیں دیتا ہے؟ استعمال کی ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، وہ ہماری مسلسل تدبیر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں رہنے کو گھر دیا، ہمیں دولت دی، ہم گن نہیں سکتے اب تک کی زندگی میں کتنی دولت ہم استعمال کر چکے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں عمر دی، ہنر دیتا ہے، ہنر کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، مختلف ہنر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علم اور سمجھ، یہ ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انسان کی زندگی کی پرورش کرتا ہے۔ انسان کی ضرورت میں رکھی نیند تو انسان کو نیند دیتا بھی ہے۔ اسی طرح سے رشتوں میں کیا کچھ دیا، زوج دیے، والدین دیے، اولاد دی، بہن بھائی، دوست احباب، ہر طرح کے رشتے دیے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، یہ سارا کچھ دے کر، اور انسان کی زندگی میں تدبر کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو صحت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، محبت، حفاظت، سکون، یہ سب کچھ اللہ کی ہی دین ہے، جو کہ وہ اپنے رب ہونے کی دلیل دیتا ہے کہ وہی ہم سب کو پال رہا ہے سب کچھ دے کر۔ یہ تو ہم نے جسمانی نشو و نما کی بات کی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انسان کے روح اور دل کی بھی نشو و نما کرتا ہے، اور وہ کس سے کرتا ہے؟ ایمان اور توحید کے ذریعے، یعنی اللہ کی پہچان کے ذریعے۔ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔
یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ رب ہے انسان کا، اس نے بتایا ہے کہ انسان کی روح کا اطمینان کس چیز کے اندر ہے، اس کے دل کا اطمینان کس چیز کے اندر ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اب یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ اس اطمینان کو گانے بجانوں کے اندر ڈھونڈے، یا پھر دوسرے انسانوں کی محبت کے اندر ڈھونڈے، یا اپنی خواہشات کی تکمیل پر ڈھونڈے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اس نے بتا دیا کہ انسان کا اطمینان کس میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، میں ہدایت عطا کروں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں ہدایت دوں گا۔ ہدایت دنیا کے معاملات میں بھی ہے اور دین کے معاملات میں بھی۔ دنیا کے معاملات میں بھی اللہ نے ہی انسان کو ہدایت دی ہے، انسان کی زندگی کی تدبیر کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے، اپنے کلام کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی توحید کا علم انسان کو دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ہی دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے، روح کو پاک صاف کرتا ہے اور انسان کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ کون ہے تمہارا رب؟ جس نے پوری کائنات کی تربیت کی ہے، مسلسل ان کو پال رہا ہے، کائنات کی ایک ایک مخلوق کو، ایک ذرے سے لے کر ایک پہاڑ تک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تدبیر کر رہا ہے، اس کا رب ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اتنی تفصیل سے پیدا کیا، اس کے جسم کی پرورش کر رہا ہے مسلسل ایک ایک ذرے کی۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں کائنات میں دیکھ کر یا اپنی ذات کے اندر دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ ہم سب کو پال رہا ہے، کس طرح سے ہمارے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے، کیا پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کریں گے ہم سب؟ آئیے اس بادشاہ کائنات، اس اپنے رب کو پہچان کر زندگی گزاریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وہ ہستی جس کے پاس سے آئے ہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کیا اس رب سے ڈرا نہ جائے؟ وہ ہستی جو میرے جسم اور میرے روح کے ذرے ذرے کو پال رہا ہے، کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ جو دنیا میں ہمارے جسم کو پالتا ہے، کچھ بھی چھوٹا موٹا کچھ بھی ہمارے لیے کرتا ہے تو ہم اس کے کتنے زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے محبتوں سے دل بھر جاتے ہیں۔ لیکن وہ رب جو مسلسل ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو ایک ایک نعمت دے کر پال رہا ہے، کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے؟ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں پر انحصار کیوں کیا جائے، چھوٹوں سے متاثر کیوں ہوا جائے، اسی طرح سے چھوٹوں پر انحصار کر کے اپنی زندگی کی تربیت کیوں چاہی جائے؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الرب، ربی، میرا رب، ربنا، ہم سب کا رب کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی ذات کی موجودگی کی پہچان ملے گی، اللہ کو سوچ کر دل میں اطمینان رہے گا ہر وقت کہ ایک ذات میرے ساتھ ہے جو اصل میں مجھے پالے ہوئے ہے، اب تک آگے بھی پال لے گی۔ اسی طرح سے لوگوں پر انحصار کرنے سے چھٹکارا ملے گا، رب کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کے رب ہونے پر غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے اب تک پالا ہے اور وہی مجھے آگے بھی پالے گا۔ جسم کی نشوونما کے ساتھ ساتھ روح کی نشوونما کی بھی پوری تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے دلوں کے اطمینان حاصل کرنے کی۔ انبیاء کرام جن کو اللہ کی سب سے زیادہ پہچان تھی، وہ اللہ کو رب کہہ کر پکارتے تھے، ان کی جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے محفوظ کیں، ربنا، ربی، وہ یہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور مختلف دعائیں مانگنی ہے انہی ناموں کے ساتھ۔ سب سے پہلی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس نے پورے جہان کو پیدا کیا، وہی اس کو پال رہا ہے اور میرا بھی رب وہی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ یقیناً ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ سب قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے لیے، واسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے معاملات میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔